نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ابھی آپ نے سورہ رعد کی آیت 17 اور 18 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال۔ آیت 17 ترجمہ: اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ندی نالے جاری ہو گئے، پھر سیلاب نے اوپر تیرنے والے جھاگ اٹھا لیے، اور زیور یا سامان بنانے کے لیے جو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں اس میں بھی اس طرح کے جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح صحیح اور غلط کی مثال بیان فرماتا ہے، لیکن جھاگ تو ناکارہ بن کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ رعد کی آیت 17 کا تفسیر۔ حق کی پائیداری کی اور باطل کی ناپائیداری کی دو مثالیں۔ حق کی پائیداری اور باطل کی ناپائیداری کی دو مثالیں بیان کی گئیں کہ اللہ آسمان سے مہ برساتا ہے اور ندی نالے اپنی اپنی سمائی کے مطابق بہہ پڑتے ہیں۔ بڑے نالوں میں ان کی وسعت کے مطابق پانی بہنے لگتا ہے، اور چھوٹی نالیوں میں ان کی وسعت کے مطابق۔ ندی نالوں سے دلوں کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان سے روحانی بارش ہو رہی ہے، اور لوگوں کے دل اپنی اپنی سمائی کے مطابق اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کسی کے دل میں علوم کا بحر ذخار ہے اور کسی کے دل میں تھوڑا سا علم ہے۔ کسی کے پاس آسمانی علم زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم۔ پھر جب پانی کا ریلا آتا ہے تو تیرنے والے جھاگ ریلے کے اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ زیورات یا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں جو دھات تپائی جاتی ہے اس پر بھی پانی جیسے جھاگ آتے ہیں۔ یہ دوسری مثال ہے، یعنی جب کوئی دھات آگ میں تپائی جاتی ہے تو اس کے پانی پر بھی جھاگ آ جاتے ہیں۔ پھر جیسے پانی اور دھات کے جھاگ بہت جلد فنا ہو جاتے ہیں اور اصل چیز پانی یا دھات رہ جاتی ہے، اسی طرح اگر کبھی حق اور باطل جمع ہو جاتے ہیں تو حق باقی رہتا ہے اور باطل بہت جلد فنا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جھاگ کارآمد نہیں ہوتے اور جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ بھلا پانی کے بلبلے کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی بنا اور ابھی بگڑ گیا۔ کچھ تو نالوں کے کناروں پر چمٹ کر فنا ہو جاتے ہیں، اور کچھ راہ کی بوٹیوں پر لگ جاتے ہیں جن کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس طرح دھات کا میل کارآمد نہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ باقی رہنے والی چیز تو پانی اور دھات ہے، اور انہی سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔
فرمایا اسی طرح باطل حق کے اوپر تیرتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے، اور حق نتھر کر خالص رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ لوگوں کو مسائل سمجھانے کے لیے کیسی کیسی صاف اور سلجھی ہوئی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 43 میں فرمایا یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں اہل علم ہی خوب سمجھتے ہیں۔ بقول ابن عباس تعالیٰ، پہلی مثال میں ان لوگوں کے دلوں کا بیان ہے جن میں پورے یقین کے ساتھ روحانی علم بھرا ہوا ہے، اور دوسری مثال شک والے دلوں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ شک کے ساتھ عمل بیکار محض ہوتا ہے۔ عمل کا فائدہ یقین پر موقوف ہے۔ آیت میں جھاگ سے شک مراد ہے جو ناپائیدار و بیکار محض ہوتا ہے، اور یقین کارآمد پائیدار ہے۔ جس طرح دھات تپا کر کھوٹ نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح یقین کے ساتھ عمل زر خالص اور قابل قبول ہے، اور شک کے ساتھ ناقابل قبول۔ جیسے نترا ہوا پانی رہ گیا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا ہے، اور صاف دھات رہ گئی جس سے زیورات و اسلحہ ہے۔ اسی طرح پرخلوص نیک عملوں سے دونوں جہانوں کی زندگی بنتی ہے، اور وہی مفید و باقی رہنے والے ہیں، اور ریا والے اور برے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دھات کو تپائے بغیر کوئی زیور یا ہتھیار نہیں بن سکتا، اسی طرح شک و شبہ والے اور ریا والے عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتے۔ قیامت کے دن باطل ضائع ہو جائے گا اور حق قائم و دائم رہے گا۔ پانی اور آگ کی مثالیں قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں منافقوں کی دو مثالیں دی ہیں، ایک پانی سے اور ایک آگ سے، آیت 17 اور آیت 19۔ اسی طرح سورہ نور میں کافروں کی دو مثالیں دی ہیں، آیت 29۔ ظاہر ہے کہ سراب غضب کی گرمی کی پیداوار ہے اور دور سے پانی جیسا معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے کہ اے رب پیاس کے مارے جاں بلب ہے، ذرا سا پانی پلا دیا جائے۔ کہا جائے گا جا کر پانی پی کیوں نہیں لیتے؟ اس وقت انہیں جہنم پانی کی طرح دکھائی دے گی، جیسے دور سے ریت پانی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ سورہ نور کی آیت 40 میں فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت علم عطا فرما کر بھیجا ہے اس کی مثال مہ کی سی ہے جو آسمان سے زمین پر برسا، پھر زمین کے کسی قطعے نے بارش کا پانی جذب کر لیا، جس سے خوب گھاس اور پھل و پھول پیدا ہوئے، اور کوئی قطع سخت وغیر جاذب تھا، اس نے پانی جذب تو نہیں کیا مگر اسے روک لیا۔ اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے خود بھی پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اور آب پاشی بھی کی، اور کسی قطعے نے نہ پانی جذب کیا اور نہ روکا۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے علم دین سیکھا، خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا، اور پچھلی مثال اس شخص کی ہے جس نے علم دین کی پرواہ نہیں کی، نہ اس نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا اور نہ لوگوں کو، اور درمیانی مثال بے عمل عالم کی ہے۔ یہ مثال پانی کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی، پھر جب آگ کا ماحول روشن ہو گیا تو اب اس میں پروانے گرنے لگے۔ وہ شخص پروانوں کو آگ میں گرنے سے روکنے کی ہر چند کوشش کر رہا ہے، مگر پروانے باز نہیں آتے اور اس پر غالب آ کر آگ میں بے تحاشا گر رہے ہیں۔ فرمایا تم پروانے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتے اور میری بات ٹھکرا کر جہنم میں گرے چلے جاتے ہو۔ یہ بھی آگ کی مثال ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی پانی اور آگ کی مثالیں ہیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ آیت 18 ترجمہ، اپنے رب کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے رب کی بات نہیں مانی، اگر ان کی ملکیت میں دنیا کی ساری دولت ہو
اور اس اور بھی ہو تو ساری دولت اپنی جان چھڑانے کے لیے دینے کے آرزومند ہوں، ایسے ہی کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 18 کا۔ تفسیر، نیک بختوں اور بدبختوں کا انجام۔ نیک بختوں اور بدبختوں کے انجام کا بیان ہے کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، ان کے حکموں کی تعمیل کی اور ان کی گزری ہوئی اور آنے والی خبریں سچی مان لیں، انہیں دل خوش کن بدلہ ملے گا۔ چنانچہ قرآن میں ذوالقرنین کی طرف سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، سورہ کہف کی آیت 87-88 میں، ہم بھی شرارت پسندوں کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹائے جائیں گے اور وہ بھی انہی کو انتہائی خوفناک عذاب دے گا۔ ہاں، جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے وہ دل خوش کن بدلہ پائیں گے اور وہ بھی اچھا برتاؤ کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت 26 میں فرمایا، جنہوں نے خلوص سے نیکیاں کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید انعام بھی۔ قیامت کے دن فدیہ نامنظور۔ پھر فرمایا، جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری سے کترا رہے اور اس کے احکام بجا لانے میں سرگرم عمل نہیں، انہیں ہوش میں آنا چاہیے۔ اگر وہ قیامت کے دن بفرض محال تمام دنیا کی دولت جمع کر لیں اور اس میں اسی قدر اور دولت بھی ملا لیں، پھر اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کو دینا چاہیں تو بھی ناقابل قبول ہوگی۔ نادان انسان، آج کا معاملہ تو آسان ہے مگر کل بحذف افسوس کے اور کچھ نہ ملے گا۔ اللہ اس دن نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل فدیہ لیا جائے گا اور نہ معاوضہ، بلکہ عملوں کی سخت باز پرس کی جائے گی اور ہر چھوٹے بڑے عمل کی جانچ اور کرید ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کرید کی گئی وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے اور دکھوں سے بھرپور ہے۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا، آمین۔ یہ تھا سورہ رعد کی آیت 17 اور 18 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔